اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، دنیا کی کسی بھی انسان کی طرف ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں فلاں انسان میری مدد کر دے گا، جب مجھے مالی تنگی آئے گی تو میرا فلاں دوست بہت مالدار ہے وہ میری ہیلپ کر دے گا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اس کا جو دوسرا اینگل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ پھر ساری دنیا کے لوگ مل کے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ہمارے مسائل کو حل کرنا چاہیں، ہمیں اس سچویشن سے باہر نکالنا چاہیں، ہماری پرابلمز کو ریزالو کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ہی چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، دنیا کی کسی بھی انسان کی طرف ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں فلاں انسان میری مدد کر دے گا، جب مجھے مالی تنگی آئے گی تو میرا فلاں دوست بہت مالدار ہے وہ میری ہیلپ کر دے گا، جب مجھے کوئی ہاسپٹل کا مسئلہ آئے گا تو میرے فلاں جاننے والے ہاسپٹل کی بڑی اچھی پوزیشن میں وہ میری مدد کر دیں گی، مجھے اگر کہیں پہ پولیس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آئے گا تو میرا فلاں جاننے والا پولیس کے اندر بہت اچھے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھی پوزیشن کے اوپر وہ مدد کر دے گا۔ اب یہ سارے کیا ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اس طرح کی مدد لینا کسی سے یا کسی سے کہنا کوئی منع ہے، لیکن امید نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ۔ یہ سب اسباب ہے جن کو ہم نے اپنانا ہے، لیکن ہماری امید اللہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ذریعہ کسی کو بھی اللہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ذہن کو، اس چیز کو، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مدد چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ہے جو کہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر سچویشن میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی ایسے واقعات کا ذکر کیا جس سے اللہ تعالیٰ میں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ جہاں پہ آ کے تمہارے ذہن اور تمہاری لاجک، تمہاری اپنی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان جگہوں سے بھی انسانوں کی مدد کر کے انسانوں کو نکال سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اللہ کے حکم سے نکلے، تو چلتے چلتے بحیرہ کلزم پہ آ کے رک گئے۔ اب آگے پانی تھا اور کچھ ہی دیر میں کیا ہوا کہ پیچھے فرعون کی فوج آنا شروع ہوگی۔ اب اپیرنٹلی کیا نظر آ رہا ہے، آگے جائیں گے تو پانی میں جا کے مر جائیں گے، رکیں گے تو فرعون کی فوج آ کے ابھی حملہ کرے گی اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے، تو وہاں پہ تو اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب کس سے مدد مانگی جائے، مدد کیا طلب کی جائے؟ کوئی یہاں پہ کوئی لوگ ہوتے جن سے کہتے بھی کشتیاں تمہارے پاس ہیں تمہیں کشتیاں دے دو، وہ بھی نہیں تھا۔ تو ظاہری اسباب سارے کیا ہیں، بند ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے بنا دیتا ہے جو انسان کے ذہن سے بھی بالاتر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے حواریوں نے کہا کہ اے موسیٰ، قال اصحاب الموسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو مارے گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ پہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا اضرب بعصاک البحر، پانی کے اوپر اپنا عصا مارو۔ جب انہوں نے پانی پہ عصا مارا تو کیا ہوا، پانی پھٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے درمیان سے ان کے لیے راستہ نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے گزرے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس پانی میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ بند ہو جاؤ، اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ۔ جب پانی اپنی اصلی حالت میں آیا تو فرعون غرق کے ہو گیا، اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جب اللہ نے مدد کا فیصلہ کیا تو وہ ایسی جگہ سے بھی راستہ نکال دے گا جہاں پہ ہمارا ذہن نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اس کو بھی کر سکتا ہے۔